خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی ایتھوں پڑھنے ہاں، ایتھوں پڑھدے جس دن ایتھوں پڑھنا شروع کریں گے پھر دیکھو درود پاک رنگ کیا لگاتا ہے۔ اب میں یہ پڑھنے پہ آؤں تو بارہ جس پہ جو کیفیت طاری ہوئی اس نے لکھ دیا۔ دیکھیں نا کسی نے لکھا ذکر رسول پاک نے ایسا مزہ دیا، ذکر رسول پاک نے ایسا مزہ دیا، غم خانہ حیات کو جنت بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ مسئلہ پھر وہی ہے حضرت، ہم پڑھتے ہیں یاد کرتے، پڑھنا اور ہے یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا جب کبھی موقع ملے کوئی بہانہ بنے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا کرو۔ لیکن اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اس کا مطلب ہے صرف زبان ہی یاد نہیں کرتی، یاد دل بھی کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے جیسے قبلہ آگے بتا رہے تھے، اس کے بعد میں نے 3 جگہ اور جا کے بولنا ہے، تو جو ہمیں سمجھ آیا ہے ہو سکتا ہے ٹھیک نہ آیا ہو، لیکن جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو نا بس کانوں کا مزہ لینے کی عادت پڑ گئی ہے۔ آپ کانوں کا مزہ لیتے ہیں اور لے کے جو ہم آپ کو بات بتاتے ہیں آپ اس کو اتنا سیریس لیتے، کیونکہ اگر آپ اس کو سیریس لیں تو بڑی باتیں ایسی ہیں کہ وہ آپ کو پوچھنی چاہیے، اور آپ پوچھتے۔ کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ میں حضرت بیان کر کے نکلنے لگا، راستے میں کسی نے روکا یا گاڑی روک لی اور روک کے پوچھا ہو مصباحی صاحب تسی سٹیج تے کہن رہے ہو دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، تے دل بھی یاد کرتا ہے، دل بھی یاد کرتا۔ کدی کسی نے پوچھا یہ مطلب ہے کہ تسی صرف کناں دا مزہ لیندے اور مزہ لے کے، اور یہاں تو ہے نا کہ آپ کچھ بھی نہ پوچھو تو چلو میں بھی دل کو تسلی دے لوں، کوئی یار کچھ نہیں بس گئے کام، تو اپنیاں ساریاں پوچھ دے۔ گھما پھرا کے ہر دوسرا بندہ یہی پوچھتا ہے اے مصباحی صاحب کو آئندہ وظیفہ دسو کہ پیسے بڑے آن، تو میں کہنا جی آئندہ ہوندا تے تینوں کانوں دسنا ہے، پہلے میں آپ ہی نہ پڑھ لینا، تینوں میں کانوں دسا پہلے میں آپ ہی نہ پڑھ لواں کتے بہ کے۔ ایویں حضرت جی قوم مالک دے رنگ نے دوے نہ دوے۔ حضرت مکیش امبانی نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے، کافر ہو کے دنیا کا تیسرا امیر ترین شخص ہے۔ بل گیٹس نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے، گندا غلیظ ترین یہودی ہے، دنیا کا 5واں امیر ترین آدمی ہے۔ جو دنیا کے 10 امیر ترین آدمی ہیں ان میں ایک مسلمان بھی نہیں ہے، کوئی کیڑا وظیفہ پڑھے ہونا، کینیڈا والے نے کیڑا پڑھے۔ چلو حضرت تسی پنڈاں تھاواں دے لوگ ہو، جتنا بھینس 10 دن میں کھاتی ہے، جتنا ہم 10 دن میں کھاتے ہیں بھینس 1 دن میں کھا جاتی ہے۔ غلط نہیں کیا میں؟ سریٹ دی کھرلی پر کے سارا دن دوانے دے چھلکے ککڑیاں دے چھلکے پئی ادھر منہ مار دی مردی ہے، راتی پھر ایڈی کھرلی بھر کے پاواں گے تو انہیں دودھ چون دینا، انہیں چون دینا۔ جتنا آپ اور میں 10 دن میں کھاتے ہیں وہ 1 دن میں قبلہ سید صاحب تشریف فرمائے۔ نہ میں پیران دا انکاری، نہ میں پیران دا بے ادب، لیکن ایک سوال تانوں پوچھن لگا۔ میری عمر 41-42 سال ہو گئی ہے حضرت، گھوم رہا ہوں پاکستان، آج تک اس طرح نہیں ہوا کہ میں کسی پیر خانے گیا تے باہر میں کو 5-6 مجھا مل پئیاں تے میں پوچھیا مجھو تسی کتھے، انہوں نے کہا مصباحی صاحب ساڑی بھی پوری نہیں بہن ڈی، اسی وظیفہ لینا ہی ہاں، وہ بغیر وظیفے تو ہی کھان ڈیاں انہاں نوں وظیفہ چاہیے، انہاں نوں وظیفہ چاہیے۔ اوے اللہ دے بندیو، سانو وظیفے دی نہیں لوڑ، سانو صرف 2 شیواں دی لوڑ، ایک محنت دی تے دوجا حق لال دی، اور انہاں 2 شیواں نوں کسے وظیفے دی لوڑ نہیں کوئی۔ تے باقی پتر جڑے کمے اسی پائے ہیں جنہیں مرضی پہ وظیفے پڑھو، کیونکہ وظیفہ پڑھے ہیں لال ودا ہے رام ودیا کدی۔ سانو ضرورت ہے محنت دی، سانو ضرورت ہے سچ بولن دی، سانو ضرورت ہے پورا تولن دی، سانو ضرورت ہے 1 نمبر شے بیچن دی، اور سانو کسے شے دی لوڑ نہیں۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ اے پوچھتے نے اے پوچھدا مصباحی صاحب دل بھی ذکر کرتا ہے۔ پتہ نہیں آج بھی آپ نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، لیکن لکھا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے، تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے۔ اس نے کہ حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا کیوں، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ کہ حضور مسئلہ نہیں، گل نہیں سمجھ آتی،
गोशत का टुकड़ा है, एक गोशत का एक लोथड़ा है, ये कैसे जिक्र करेगा? तो आपने ज़ुबान की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया, आपने फरमाया ये भी तो गोश्त का टुकड़ा ही है ना, जो अल्लाह इसको तौफीक दे सकता है तो थोड़ी सारी हिम्मत कर, वो तेरे दिल को भी दे देगा। लेकिन हिम्मत करे कौन है? हिम्मत करे। 77 साल हो गए हज़रत पाकिस्तान बने, असी इन्हां शहरों चों बाहर ही नहीं निकल सके है। घुमा फिरा के हज़रत हमारी सोचों का जाविया बस यही है। वो चले हो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना शरीफ में मिंबर पे खड़े होकर इरशाद फरमाया करते थे, ओ लोगो तुम वो करो जिसका तुम्हारे रब ने तुम्हें हुक्म दिया है। लोगो तुम वो करो जिसका तुम्हारे रब ने तुम्हें हुक्म दिया है, फिर वो भी वो करेगा जिसका उसने तुमसे वादा किया है। और पुत्र पैसे की शय नहीं है, ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਢੇਰ ਦੇ ਛੜੇ ਨੇ। पैसे की होंगे ने जैसा, लेकिन मैं फिर अहबाब नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन करिए कि आपे स्टेजा के चौके ले हैं ना, साड़ियाँ स्टेजा के वसदे होंगे ने, हम की कहिए असी बात करें फिर गुस्सा कर जाते। हमारा तो काम था खुद भी इस भूख से निकलना और आपको इस भूख से निकालना। असी खुद फंस गए हैं जी। फ़िक्रे रज़ा फ़िक्रे रज़ा फ़िक्रे रज़ा, फ़िक्रे रज़ा क्या है? कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। और असी कह रहे हैं इन्ने दोगे तो आवांगे। हैं जी बस फिर बोलिए तो सच भाई कहना भी औखा तो सच सुनना भी। पहले पीरे तरीकत रहबर शरीयत, हैं जी पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब विजवा शरीफ, एक सच बोले है, ना पीर रहा है, ना रहबर रहा है, ना शरीयत रही है, ना सैयद रहा है, ना शाह रहा है। हुण की अजकल मौलवी फैजुल हसन, सिर्फ एक सच बोले है, हुण की बन गया है? मौलवी फैजुल हसन। ना सैयद, ना शाह, ना साहब, ना विजवा, ना शरीफ, हुण की अजकल मौलवी फैजुल हसन। सच बोलना हज़रत साहब को सौखा है, समझ आती बुल्ले शाह ने क्यों आख्या ही सच आखां ते पांवड़ बलदे, केड़ा वेलने च बांध दवे। सच बहुत औखा है। पहले पीर भी थे, सैयद भी थे, विजवा भी था, शरीफ भी था, शाह भी थे, साहब भी थे, हुण सब कुछ गया, सिर्फ रह गए ने। लेकिन शाह जी अल्लाह आपको सलामत रखे, आप दी अजमत नूं सलाम है, आप दी हक गोई नूं सलाम है, आप दी दलेरी नूं सलाम है, आप दी दलेरी नूं सलाम। अल्लाह आप दी इज्जत दी हिफाजत करे, अल्लाह आप दी शान व शौकत दी हिफाजत करे, और इंशाअल्लाह खैर ही होनी है। तो ये हमारा तो काम था खुद भी बचना, और लेकिन हम स्टेजों पे हज़रत साहब उठा के ले आए। पर्चियाँ वसदियाँ ने पईयां, बारिशां होण डईयां ने, कौन कढ़ेगा हज़रत साहब? कौन उम्मत का इलाज करेगा? पुत्र है तो कुछ भी नहीं है, तो मालका ने ना मनण वाले ढेर दे छड़े ने। वो चले हो साडे लिए भी दुआ करो, असीं तुहाडे लिए भी करिए, थोड़ा जिहा पैरां ते भार पाइए। मालका ने साडे लिए और बड़ा कुछ रखा है, बहुत कुछ रखा है। ये तो कुछ भी नहीं। ये अगर कुछ होता मेरा अल्लाह मुकेश अंबानी को 1 रुपया ना देता है, अगर ये कुछ होता मेरा अल्लाह बिल गेट्स को 1 रुपया ना देता है, मेरा अल्लाह एक, ये तो मालका ने उन्होंने बड़े दे छड़े। वो चले हो साडे लिए तो और बहुत कुछ। आलम है फ़कत मोमिन जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं है जो साहब लौलाक नहीं है। लेकिन दुख है वे जिन्होंने इलाज करना सी आपे बीमार हो गए, उन्हें इलाज कौन करेगा? बंदा जिन्होंने इलाज करना सी आपे बीमार हो गए, अब कौन इलाज करेगा? साहब उम्मत का, उम्मत धक्के खा रही है, उम्मत बस दर बदर भटक रही है। अब समझ आती है इकबाल ने कितने दर्द से कहा था, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। केड़ा हज़रत है बुत पन्ने, बेयकीनी दा बुत, केड़ा बुत पन्ने है? कुछ भी नहीं। ये आप कभी सिलसिला लिया कादरिया शरीफ का शजरा पढ़ें, बहुत बड़ा नाम है हज़रत सैयदुना हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला, क्योंकि किताबों में लिखा है कि आपका इब्तदाई हाल अच्छा नहीं था। जैसे बड़े अहबाब होते हैं कि उनका काम उनका नाम बन जाता है, क्योंकि आपकी भी कुछ सूदी मामलात थे, इसलिए लोग आपको पुकारा करते थे, चलो नहीं दिल मने, बस कुछ अच्छा नाम नहीं था, लोग पुकारा करते, क्योंकि काम ही इस तरह का था। फिर आपने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दस्ते मुबारक पे तोबा की है। उस तोबा का भी की कहना,
تو توبہ کرنے والے کا بھی کی کہنا تو توبہ کروانے والوں کا بھی کی کہنا. ہاں جی حضرت نے اپنی تسبیح دی اور ساتھ تلقین کیا اسم ذات اللہ, ساتھ تلقین کیا اسم ذات اللہ, جڑا کہ اج کل ساڈے سٹیجاں تے کوئی بھی ہے نہیں. ہاں جی پہلے حمد گئی, اب نعت جانے کو ہے. اوکھی سوکھی پڑھتے ہیں ایک ہی نعت بس, اس تو بعد منقبت. یہ پتہ نہیں جڑی ایک رہ گئی ہے بھی کدوں جانی ہے. 2025 دے اینڈ تے جاندی ہے یا 2026 چ جاندی ہے. بمشکل ایک پڑھتے ہیں حضرت روز تو بعد. حضرت علی ہوں تانوں سوٹیاں مارن پڑھ کے, او منحوسو میرے آقا و مولا دا نام چڑھ کے پہلے میرا لیندے ہو. حضرت علی ہوں سوٹیاں نال مارن انہاں نوں حضرت, انہاں نعت خاناں نوں حضرت جڑے بنی پھردے نے جی میسی حضرت علی دے منت. تسی کتھوں حضرت علی دے منن؟ حضرت علی تو وہ ہیں جب تک حضور کو دیکھا نہیں تھا آنکھاں نہیں سن کھولی ہیں پڑھ کے. حضرت علی تو وہ ہیں, حضرت علی تو وہ ہیں جب تک حضور کو دیکھ نہیں لیا آنکھاں نہیں کھولی ہیں. یہاں تک کہ بات یہ چل نکلی کہ جس بچے کی پیدائش ہوئی ہے وہ نابینا ہے. نبی علیہ السلام چچی جان کو مبارک دینے گئے, فاطمہ بنت اسد, مبارک ہو, ٹھیک ہے خوشی ہے بچے دی, لیکن بچہ نبینا ہے. فرمایا دیو, حضور نے اپنی گود میں لیا, حضرت علی نے آنکھیں کھول دیا. آپ نے پوچھا بھی, فرمایا علی اکھاں نہیں سا کھولدا. عرض کی تھی سونے ہوں تاں نہیں سا کھولدا, چاہنا ہاں اکھاں کھولنا سب تو پہلے محبوب ایک. سبحان اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. اوے اے سنیاں دا نعرہ جے جواب دیو گا جو اج کے نعرہ تحقیق. علماء اہل سنت آستانہ علی پر سجدہ شریف. اور پھر آگے کیا فرمایا, صرف ہے نہیں کہ صرف ویکھ لیا, میرے کو کی فرمانے نے جس دن سے ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا, پھر آنکھوں کا بھی اتنا حیا کیا کہ ان آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے. کلیاں آنکھاں نال سونے انہوں ویکھ لیا, ان کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے. بمشکل حضرت ایک نعت پڑھ دینے ہیں. تاڈا حضرت علی نہ کی تعلق, تم تو بیچتے ہو علی کو, تم تو علی کا نام بیچتے ہو, تمہارا علی سے کیا تھا. جی علی کی محبت تو وہ ہے جو بندے کو حضور کی محبت کی طرف لے جاتی ہے. علی کی محبت تو وہ ہے جو بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تک لے جاتی ہے. لیکن یہاں کیا ہے, پہلے حمد گئی, اب نعت بھی جانے کو ہے. پوری محفل گزر جاتی ہے حضرت, کوئی اللہ کا نام نہیں لیتا. اگر آ جائے کسی حوالے سے آ جائے, باقی اسپیشل ہے. اور پھر لوگ بھی اتنا اللہ کو بھولے. بھائی اسٹیجوں کا مقصد کیا ہے؟ اسٹیجوں کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کرواتے رہنا, دستک دیتے رہنا, ہوکا دیتے رہنا. کیونکہ ادھر سے بھی ہوکا گیا تو پھر ادھر سے بھی ماشاءاللہ علماء تشریف فرمائیں. قبلہ سید صاحب بیٹھے ہیں. 20 سال حضرت ہو گئے مجھے. 2005 پہلا جمعہ پڑھایا تھا, اور 2005 سے یہ اللہ فراغت 2008 کی ہے. پیر و مرشد کا حکم تھا, پڑھانا پڑا. لاہور سے میں آیا کرتا تھا پڑھانے کے لیے سیالکوٹ. تو 2005 سے میں 2017 میں اللہ کی ذات یہاں لے آئی ہے, اور 2017 سے اب میں لیکن 2005 سے میں اسٹیجوں پہ ہوں. اور میں نے آج تک حضرت یہ منظر نہیں دیکھا کہ کوئی محفل ہو اور اس میں ماں کی شان نہ پڑی جائے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ذرا پسند کرتے ہیں ماں کی شان, اور پتہ نہیں پیو دی شان نہ تانوں کی ویر, پیو دی نال نال تانوں کی ویر, وہ دی کیوں فرمائش نہیں کرتے حضرت, ماں دی شان دی فرمائش. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ فرمائش ہونی ہے, اس لیے ہم آپ کی فرمائش کرنے سے پہلے پڑھ دیتے ہیں. لیکن اگر کبھی ہمیں یاد نہ بھی رہے تو پھر آپ میں سے کوئی نہ کوئی فرمائش کاری دے, جی 2 شعر, لیکن پیو دی فرمائش کر دے, پتہ نہیں ڈاؤن لوڈ ہوئے وہ سارے, وہ بغیر تو دنیا چ بھی نہیں سوا سکتے. جی ڈاؤن لوڈ ہوئے نے سارے ہی. بس پیو دی شان فرمائش, ہر دوسری گاڑی کے پیچھے لکھا ہی ہے میری ماں کی دعا ہے. ہوں پتر پوچھو ہاں رابعہ نوں 3 مہینے دیا فیساں دینیاں نے کی حال ہوں. کسی کو دھار لین گے, کسی کو منگن گے, تو پھر بچے دے 3 مہینے دیاں, لیکن دین گے ضرور. یہ پتر ہے اولاد ہے, دین گے. تو پتر نے کل جدو صاحب بن جانا ہے, افسر بن جانا ہے, تو انہوں کوئی نہیں یاد رہنا کہ میرا پیو 3 مہینے دی کٹھی فیس کیویں دیندا ہوندا. انہیں گڈی وچ کی لکھوا لے آنا, یہ میری. پھر بھی ایسا پیو دا حوصلہ دیکھو, اس کی قربانی دیکھو, اس کا ظرف دیکھو.
बेतहाशा गाड़ियाँ मेरे इर्द गिर्द, मेरे मोहल्ले में, मेरे इलाके में, जिनके पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ है, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि कभी लड़ाई हुई हो, कभी अब्बा जी ने फड्डा डाला हो कि मैं गड्डी 'ਚ बहना नहीं क्योंकि पिछे मेरा नाम लिखिया, चुप करके बह जाता। जिमें पुत्र खुश, जिमें पुत्र हो सकता है कई बार गाड़ी के पीछे लिखा देख के ये मेरी माँ की दुआ है, उसके दिल में आया हो कि वो पुत्र को पूछे कि पुत्रा दुआ तो तेरी माँ दी है, तो फीसा कौन देंदा रहा, बैग किन्ने लैके दिता, किताबां किन्ने लैके दित्तियां, यूनीफॉर्म किन्ने लैके दिता, और रोज़ जिहड़ी पाकट मनी लैके जाना सा पाकट 'ਚ कौन पांदा सी, पांदी माँ सी पैसे मेरे। बड़ा गर्मी 'ਚ तू पखे थले बैठा होना सैं ते तेरी माँ ते तू एसी थले बैठे होंदे सो, बाहर मैं सड़ना होना सा, ਉਹਦਾ बिल कौन देंदा? गर्मी सर्दी ईद शबरात खुशी गमी पुत्र किन्ने कीतियां सारियां। हो सकता है कई बार उसका दिल किया हो पूछने को, लेकिन पूछता जिमें पुत्र खुश, जिमें पुत्र राजी, चुप करके गड्डी 'ਚ बह जाता है। मैं पुत्र माँ के लिए आपके दिल में कुछ गलत डालने का इरादा नहीं रखता, लेकिन थोड़ा सा आपको जगाना चाहता हूँ। चलो आज कैमरे लगे ने, मेरा चैलेंज है, जाओ गड्डी पीछे लिखवा के लै जाओ, ये मेरे बाप की दुआ है जो उधर घर दे सारे भांडे भूंडे खड़क न गए, मेरा नाम बदल चढ़ियो। मेरा नाम ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਐਡਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਦਲ। ਇਹ ਪਿਓ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ औलाद ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਛੱਡਦਾ, और औलाद ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲਿਖਾ ਲਿਆਂਦੀ है, ये मेरी पता नहीं उसको किस जुर्म की सदा दे रहे हो जो उसने किया ही नहीं बेचारे ने। जवानी रोल छड़ी उन्हें सड़कों ते खज्जल हो के तेरे लिए, लेकिन तू मगरू की लाई फिरना है, ये मेरी माँ की। इसलिए और क्योंकि हजरत कसूर हमारा ही है, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है हजरत। देखें ना, हजरत हसान कलाम लिखें, और नबी अलैहिस्सलाम उनको भी फरमाएं कि अपना कलाम अबू बकर नू चेक करवा, अपना कलाम अबू बकर नू चेक। हजरत हसान को नबी अलैहिस्सलाम अपना कलाम अबू बकर को चेक करवा, यह नहीं कि हजरत जी लिखिया तो पढ़ छड़िया पढ़ के, पहले किसी ने चेक कराई दे कि मेरा ये कलाम सामने बैठो पे क्या असर डालेगा, मनफी असरात कितने होंगे, मुस्बत असरात कितने होंगे। क्योंकि हजरत हमने खुद ही स्टेजों पे पढ़ा है, कोई कहता नहीं पुतकारा मावा जदू मर जांदियां। हमने खुद ही स्टेजों पे खड़े हो गए तुम्हारा ज़हन बनाया कि घर जे तुहानू प्यार करता है तो सिर्फ अम्मी, अबू अलू भावें आ तो भावें ना, हमने खुद ही पढ़ा है। 97-98 में आपको पता बड़ा मारूफ था ये कलाम बहुत, और मुझे लिखने वाले या पढ़ने वाले से ना वो कोई आलिम दीन, उसने पढ़ दिया, लेकिन असरात मुरतब हुए कि बच्चों की सारी तवज्जो अम्मी की तरफ हो गई और अब्बू को हम भूल ही गए। हला मैं हैरान हूँ कि ऐसा पुत घर ना आए तो किहड़े प्यो नूं नींदर पैंदी है, पुत घर ना आए तो किहड़े प्यो नूं नींदर पैंदी। लेकिन असी की पढ़िया, कोई कहता नहीं, कोई च सारा ही आ गया, कोई कहता नहीं पुत घरा मावा जदू मर जाती। क्योंकि हजरत मैंने खुद अपने वालिद के साथ कमो पेश 5-4 साल इस तरह गुजारे कि अम्मी नहीं थी, अम्मी, मैंने 4-5 साल अब्बू के साथ इस तरह गुजारे, और अम्मी के बाद अब्बू के इंतकाल करने तक तकरीबन मैंने 2008 और तकरीबन को 12 साल गुजारे अब्बू के साथ। अब ये सबक सुना रहा हूँ, फिर मगरिब के बाद एक सबक है, फिर इशा के बाद मैंने 2 सुनाने हैं। तो सियालकोट जाते जाते हजरत मुझे 3:30, 4, 4:15, 4:30 हो जाएंगे। अब तो अबू जी का इंतकाल हो गया, लेकिन जब तक अबू जी ज़िंदा थे कभी इस तरह नहीं हुआ, थोड़ा लापरवाह हूँ, अक्सर चाबी भूल जाता हूँ, तो मैं चाबी नहीं याद रही तो जे चाबी लै भी गया वहाँ, चाबी विच लाई है तेरी, मैं पवाया तो आवाज़ आई कड़क, अबू जी का बिल्कुल साथ कमरा था, अंदरू नाल फट अबू जी की आवाज़ आनी, ओए सुलेमान है, मैं जी अबू जी आ गए हैं, मैं जी चल मैं हूँ जरा चाटा खला ला तो मैं जरा ठा दी फजर तो पहले। तो जे हजरत नहीं चाबी खड़ी मैं बैल देती है, ऐ नहीं कि पहले मेरे बच्चियां दी अम्मी ने आना, अबू जी ने आना, हाथ से तस्बीह है, इंज लगता है कि कितने वेड़े च चक्कर लाण डे,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੂਆ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਲਾਣਾ ہے, متھا چومنا ہے, چل میں ہوں لیٹ جا, تو آ گیا ہوں, مجھے سکون دی نیندر آ جائے. ایک دن دل میں خیال آیا, میں نے کہا مولوی سلیمان بڑا کریم ہے میرا اللہ, معاف کر دے گا مینوں, لیکن ساری رات جڑا بڑھا پیو جاگتا ہے یہ معافی لبنی. میں نے ایک دن دبا کے عرض کی, میں ابو جی میرا کام ہی انجدا ہے, میں 3, 3:15, 4:30, 2, 2:45, 2:15, 2:30 بجے آنا, تو تسی سو جایا کرو. تو منو اگو کہن لگے وہ چلیا جدا ایک ہی پتر ہوئے اور پتر سڑکے چڑھیا ہوئے تو کہڑے پیو نوں نیندر پیندی ہے. لیکن اسی کی سنایا, کوئی کہندا نہیں پت کارا ماواں جدوں, ہم نے خود ہی سنایا ہے کہ بھئی تینوں گھر جو پیار کر دی ہے تو صرف تیری پیو کردا, یار پیو نہیں کردا کیسی بات ہے یار, اوئے ہوئے کیڑا پیو نہیں کردا. میں یہ اسپیشل جو جوان بچے بیٹھے ہیں پتر, میں آپ کو ایک باپ کے دل کی بات, ہر پیو دا دل کردا ہے کہ تینوں اپنے بچیاں نوں سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی چ رکھے. ہر باپ کا دل کرتا ہے کہ میرے بچے بیریا چ رہیں, ہر باپ کا دل کرتا ہے کہ سویرے میرے بچے ٹیوٹا کرولا اے سی لا کے اسکولے جان. ہر باپ کا دل کرتا ہے کہ میرے بچے منی مائنرز کے کپڑے پہنے. ہر باپ کا دل کرتا ہے میرے بچے برانڈ کے نرم جوتے پہنے. کوشش بھی بڑی کرتا ہے, لیکن اختیار اس پوری جان ماردا پتر, لیکن وہ اختیار میاں صاحب نے کہا تھا نا, جے چاویں تیرا گزران تخت عطا فرماویں, او جے چاویں تے شاہاں کولوں در در خیر منگاویں. لیکن پتہ نہیں ہم نے اس کو کس چیز کی سزا دی ہے, نہ کسی کو دلی کو کلام ہے, نہ کسی کو دلی کو شعر ہے. ماں ٹھنڈی چھاں, ماں کی دعا جنت کی ہوا, تو پیو تو دسو ہاں جے کو ہے کوئی بولو. بڑا ڈھونڈیا حضرت پیو لی کچھ لبے, تے ایک ہی گل لبھی کی, پیو دیاں گالاں تے کیو دیاں نالاں, لعنت تڑی سوچ تے, لعنت سوچ تے بھی ہے جے لبیاں بھی تے گالاں ہی لبیاں. کسے نوں او دا ہاں جی مئی یا جون دی دوپہر ہاں جی 47 ٹمپریچر تے مزدوری کرنا لبا بھی تے کی لبا, پیو دیاں گالاں تے کیو دیاں. حضرت صاحب بات آ گئی کیونکہ ہے بھی ہمارے محمد عمر شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں یہ محفل سجی ہے, اللہ ان کے درجات بلند کرے. صاحب ماں نال بھی بڑا پیار, پیو نال بھی بڑا پیار, ماں نال بھی لاڈیاں کرو, لیکن اپنے پیو نوں حضرت صاحب کدی تسی صرف جفی لا کے نا تے متھا چوم کے اینا ہی کہہ چھڑو گے نا ابو جی میں تہاڈا دین دے سکدا, انہیں اینے جی خوش ہو جانا, انہیں اینے جی. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ پتراں کل پیو واسطے ہے جملہ بھی ہے نہیں. وہ خدمت کرو بچے, وہ پیر کٹو, وہ پنیاں کٹو, وہ مونڈے کٹو. یہ تو یاد رکھنا بچے, بڑے پتر بروز قیامت اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ اپنے ماں باپ کے قاتل ہوں گے. تسی کہو گے مصباح صاحب ہے کیڑا الزام لان لگے, کیڑی اولاد اپنے ماں پیو نوں قتل کر دی. ہاں پتر گولی نال تے کوئی قتل نہیں کرتا, زہر دے کے کوئی اپنے ماں پیو نوں نہیں مارتا, لیکن مارتے ہیں تو ہم ان کے اپنے رویوں سے مارتے ہیں. رویہ آئندہ ہوندا ہے کہ وہ مر جاندے نے. صاحب جاپان کے مائی بابے 125 سال, یورپ کے مائی بابے 100 سال, کینیڈا کے مائی بابے 100 سال, تے ساڈے بابے تے مائیاں 60-65 تے ہو گئیاں. کیوں؟ رویے مار. ان کا لائف سٹائل ہی وکھرا ہے. 18 سال دا دھی پتر ہونا ہے, انہیں گھروں ٹر جانا ہے, ٹھیک ہے جی, اتنے کوئی ٹینشن, ایتھے نال ہی نے سارے, پھر رویہ نال مار دیں. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں, مثالیں تو چلو ڈھیر ہیں. میں جب کبھی 2-3 دن کے لیے نکلوں نا, میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے تو میں اس کو پوچھتا ہوں جاتے ہو, بھائی ابراہیم کی لے کے آواں تیرے لیے, تو اس نے ایک ہی بات کہنی ہوتی ہے, بابا گاڑی لے کے آنی ہے.
بعض دفعہ یاد رہتا ہے, بعض دفعہ نہیں یاد رہتا, لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ میں جاتے ہوئے اس سے پوچھتا تھا. اب اگر میرے اللہ نے چاہا وقت چکر کاٹے گا, میں بوڑھا تو ابراہیم جوان, میں چارپائی پہ بیٹھ جاؤں گا, تقریریں کرنے کے لیے وہ جانا شروع ہو جائے گا. اور پھر ایک دن کیا ہوگا, میں بیٹھا ہوں اپنی منزل پہ تو ابراہیم دی بڈھی ادا بیگ تیار کرن رہی ہے. وہ کبھی اس سے پوچھے گی پگاں کنیاں رکھاں, وہ بتائے گا. پھر پوچھے گی ویس کوٹاں کنیاں رکھاں, وہ دسے گا. پھر وہ پوچھے گی کپڑے کنے رکھاں, وہ دسے گا. پھر پوچھے گی جراباں کنیاں رکھاں, وہ دسے گا. وہ دوویں میاں بیوی آپس لگے دے نے تے میں منجی تے بہ کے کڑن ڈیا دا واں. وہ ابراہیم باہر چلا ہے تے مینوں پوچھدا کیوں نہیں پیا, ابو جی چلا واں تے تہاڈے لئی کی لے گیا. یہ کڑن کی کر دی ہے, پھر مار چھڑ دی ہے.